بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل گزشتہ ذکر کیا گیا تھا دعا فرض نماز کے سلام کے بعد دعا سے متعلق چند تنبیہات ذکر کی گئی تھی۔ آج جس ذکر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین۔ تم اپنے پروردگار کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے پکارو، حد سے آگے بڑھنے والے اللہ ان کو پسند نہیں کرتا۔ مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ اپنی مشہور تفسیر معارف القرآن میں فرماتے ہیں کہ ان دو لفظوں میں دعا اور ذکر کے لیے دو اہم آداب کا بیان ہے۔ اول یہ کہ قبولیت دعا کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی انکساری کا اظہار کر کے دعا کرے، اس کے الفاظ بھی عاجزی اور انکساری کے مناسب ہو، اس کا لب و لہجہ بھی تواضع اور انکساری کا ہو، ہیئت شکل بھی دعا مانگنے کی بھی ہو، شکل بھی دعا مانگنے کی ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ آج کل عوام جس انداز سے دعا مانگتے ہیں، اول تو اس کو دعا مانگنا ہی نہیں کہا جا سکتا بلکہ پڑھنا کہنا چاہیے، کیونکہ اکثر یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ ہم جو کلمات زبان سے بول رہے ہیں ان کا مطلب کیا ہے۔ جیسا کہ آج کل عام مساجد میں اماموں کا معمول ہو گیا ہے کہ کچھ عربی زبان کے دعائیہ کلمات انہیں یاد ہوتے ہیں، نماز کے ختم پر انہیں پڑھ دیتے ہیں، اکثر تو خود ان اماموں کو بھی ان کلمات کا مطلب اور مفہوم معلوم نہیں ہوتا، اور اگر ان کو معلوم ہو تو کم از کم جاہل مقتدی تو اس سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں۔ وہ بے سمجھے بوجھے امام کے پڑھے ہوئے کلمات کے پیچھے آمین آمین کہتے ہیں۔ اس سارے تماشے کا حاصل چند کلمات کا پڑھنا ہوتا ہے۔ دعا مانگنے کی جو حقیقت ہے یہاں پائی ہی نہیں جاتی۔ یہ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے ان بے جان کلمات ہی کو قبول فرما کر قبولیت دعا کے آثار ظاہر فرما دے، مگر اپنی طرف سے یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ دعا پڑھی نہیں جاتی بلکہ دعا مانگی جاتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ مانگنے کے ڈھنگ سے مانگا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو ان کلمات کے معنی بھی معلوم ہو اور وہ سمجھ کر ہی کہہ رہا ہو، تو اگر اس کے ساتھ عنوان، لب و لہجہ، ہیئت یعنی شکل، ظاہری تواضع اور انکساری کی نہ ہو تو یہ دعا ایک نرا مطالبہ رہ جاتا ہے جس کا کسی بندے کو کوئی حق نہیں۔ غرض ادعوا ربکم تضرعا پہلے لفظ میں دعا کی روح بتلا دی گئی کہ وہ عاجزی انکساری اور اپنی ذلت اور پستی کا اظہار کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگنا ہے۔ دوسرے لفظ میں یعنی خفیہ ایک دوسری ہدایت یہ دی گئی کہ دعا کا خفیہ اور آہستہ مانگنا افضل اور قبولیت کے زیادہ قریب ہے، کیونکہ بلند آواز سے دعا مانگنے میں اول تو تواضع اور انکساری کا باقی رہنا مشکل ہے، دوسرے اس میں ریا اور شہرت کا بھی خطرہ ہے، تیسرے اس کی صورت عملاً ایسی ہے گویا یہ شخص نہیں جانتا کہ اللہ سب کچھ سننے والے جاننے والے ہیں، ہمارے ظاہر و باطن کو یکساں جانتے ہیں، ہر بات خفیہ ہو یا بلند آواز سے اس کو سنتے ہیں۔ اسی لیے غزوہ خیبر کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی آواز بلند ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کسی بہرے کو یا غائب کو نہیں پکار رہے ہو جو اتنی بلند آواز سے کہتے ہو، بلکہ تم سمیع و قریب تمہارا مخاطب ہے، یعنی جو سب کچھ سننے والا اور تمہارے قریب ہے، اس لیے آواز بلند کرنا فضول ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے ایک نیک صالح مرد یعنی حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ان الفاظ سے کیا ہے، اذ نادى ربہ نداء خفیہ، جب انہوں نے اپنے پروردگار کو آہستہ آواز سے پکارا۔ اس سے معلوم ہوا کہ
اللہ تعالیٰ کو دعا کی یہ کیفیت پسند ہے کہ آہستہ آواز سے دعا مانگی جائے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علانیہ یعنی بلند آواز سے دعا کرنے اور آہستہ آواز سے کرنے میں 70 درجہ فضیلت کا فرق۔ ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دعا میں آواز بلند کرنا اور شور کرنا مکروہ ہے۔ امام ابو بکر جساس حنفی نے احکام القرآن میں فرمایا، اس آیت سے معلوم ہوا کہ دعا کا آہستہ مانگنا بلند آواز سے مانگنے سے افضل ہے۔ ہمارے زمانے کے مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ معارف القرآن میں تحریر فرماتے ہیں، ہمارے زمانے کے ائمہ مساجد کو اللہ تعالی ہدایت فرما دیں کہ قرآن و سنت کی اس تلقین اور بزرگان سلف کی ہدایت کو یکسر چھوڑ بیٹھے ہیں۔ ہر نماز کے بعد دعا کی ایک مصنوعی سی کارروائی ہوتی ہے، بلند آواز سے کچھ کلمات پڑھے جاتے ہیں جو دعا کے آداب کے خلاف ہونے کے علاوہ ان نمازیوں کی نماز میں بھی خلل ہوتا ہے، اس سے ان کو پریشانی ہوتی ہے، جو مسبوق ہونے کی وجہ سے یعنی رکعت جانے کی وجہ سے امام کے فارغ ہونے کے بعد اپنی باقی نمازیں پوری کر رہے ہیں۔ رسم و رواج کے غلبے نے اس کی برائی اور اس کی خرابیوں کو ان کی نظروں سے اوجھل کر دیا ہے۔ کسی خاص موقع پر خاص دعا پوری جماعت سے کرانا مقصود ہو، ایسے موقع پر ایک آدمی کسی قدر آواز سے دعا کے الفاظ کہے اور دوسرے آمین کہیں، اس کا مضائقہ نہیں۔ شرط یہ ہے کہ دوسروں کی نماز اور عبادت میں خلل کا سبب نہ بنے، اور ایسا کرنے کی عادت نہ ڈالیں کہ عوام یہ سمجھنے لگ جائیں کہ دعا کرنے کا طریقہ یہی ہے، جیسا کہ آج کل عام طور سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور شریعت کے مزاج اور منشا کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسم و رواج کی اتباع سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دعا مانگنے کا ڈھنگ طریقہ اللہ تعالی ہم سب کو سکھلا دے اور اس کے مطابق دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔